السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرات خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، بڑی کنٹراورسی شروع ہو گئی ہے مولانا طارق جمیل ورسز انجینئر محمد مرزا صاحب۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک طرف کہا ہے کہ تو مرزے تو متاثر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مرزے کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لگتا ہے تو مرزے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں، لگتا ہے تو مرزے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی ان کو چڑ چڑھ گئی ہے، اور دوسری طرف جو مولانا طارق جمیل صاحب نے ارشاد پٹی صاحب کو کہا کہ تینوں بخار ہو گیا، صحیح مسلم تھا، صحیح بخاری تھا، یار تینوں صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا۔ اور اس بخار کے نتیجے میں جو معاملات آگے آ گئے ہیں نا، وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہیں۔ اب اس کے اوپر جناب مرزا صاحب نے سما ٹی وی پہ ایک ولاگ کیا، ان کو انٹرویو دے رہے تھے، وہ انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر 295B کا مقدمہ بنتا ہے، توہین مذہب کا مقدمہ بنتا ہے۔ آپ نے جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے نیگیٹو چیزوں کو حذف کرنے کی بات کی ہے، اور ایک نیچرل پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ اور میں، ہم سے بھی کوئی بھی کوشچنس کرتا ہے کتنے لکھے آئے تھے، یہی زیادہ تر یہی بات سامنے آتی ہے کہ صحیح مسلم یا صحیح بخاری۔ تو اب دیکھیں کہ ایسے علماء جن کو آپ اور میں بچپن سے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ اور میں بچپن سے یہ بات جانتے ہیں کہ وہ دین کی بات سمجھنی ہے تو ان کے پاس جانا ہے، لیکن جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے بیٹھتے ہیں اور انہوں نے کہتے ہیں سر 40-50 سال سے آپ ہمیں یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی جو تبلیغی جماعت ہے وہ یہ کر رہی ہے، تبلیغی جماعت وہ کر رہی ہے، اور جب اس کے نصاب کی بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سر آپ میری ذات کے متعلق سوال کریں، آپ یہ سوال نہ کریں کہ جی وہ اس نصاب میں کیا لکھا ہے، اس نصاب میں تو گستاخی لکھی ہے، اس نصاب میں آپ اس نصاب کو چھوڑ دیں، آپ صرف میری ذات کے متعلق بات کریں۔ یہ خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جی سر، میری ذات سے متعلق سوال کریں، یہ میری ذات سے متعلق نہیں ہے۔ تو اگر میں بیٹھا ہوں یا کوئی بھی بیٹھا اور انٹرویو کرنے بیٹھا تو اس شخص سے سوال ہوگا کہ ڈیئر سر کائنڈلی بتائیں کہ آپ کا ان جن چیزوں سے تعلق ہے جس کے متعلق آپ تبلیغ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو فیم ملا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سب کچھ ملا ہے، اور آپ ان تمام تر چیزوں سے ریلیٹ ہے، تو اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ اور جب جواب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی آپ irrelevant باتیں کر رہے ہیں، آپ ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں irrelevant، اور یہ جو irrelevant باتیں ہیں یہ عوام کو شاید سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ مسئلہ بن گیا جی، جناب مرزا صاحب نے جو انٹرویو دیا سما ٹی وی کو، انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی تو مرزا تو متاثر ہے، حالانکہ آگے جا کے مولانا طارق جمیل، اب یہ سمجھیے گا مولانا طارق جمیل صاحب ایک میٹھے میٹھے مبلغ ہیں، یہ آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو سننا ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے میٹھا کوئی نہیں ہے، اور ارشاد بٹی صاحب نے جملہ بولا اس سے میں 110% ایگری ہوں کہ آپ امیروں کے مولانا ہیں، غریبوں کے لیے کہا۔ اب انہوں نے کہا جی میں لیڈ کلاس میں پڑھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کلاس میں آپ پھر نا وہ حضرت عثمان کی اگزامپل دیتے ہیں، پھر اور بھی غازی خالد بن ولید بھی لیڈ کلاس کے تھے۔ تو سر ذرا جا کے دیکھیں کہ غلام سے قرآن سیکھنے پہنچ گئے وہ، اور پھر غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا ہوا، جس دور میں وہ ان کے غلام تھے وہ صحابی، پھر وہ جب وہ بھی صحابہ کرام میں داخل ہو گئے صلح حدیبیہ کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھائے ہوئے ہیں۔ تو جناب علی ایک رخ نہیں دکھایا جائے گا، دوسرا رخ بھی دکھایا جائے گا۔ اچھا بہرحال جناب محمد علی مرزا صاحب نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا جی ان کو مرزا صاحب کہنا چاہیے تھا، حالانکہ بعد میں انہوں نے کہا ابھی میٹھے میٹھے مبلغ کہہ رہے تو مرزے تو متاثر ہے، لگتا ہے تو مرزے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے۔ اور پھر جب بات کی جاتی ہے جی وہ فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، وہ بابے کا لکھا ہوا ہے، پھر معذاللہ اب میں تو وہ جملے بھی نہیں بول سکتا کہ مجھے تو وہ جملہ بولنا ہی استغفر اللہ گستاخی نظر آتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا جی نہیں 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 یہ چیزیں غلط ہیں۔ انہوں نے کہا پھر یہ کتاب اتنی بڑی جماعت، اس کا مین نصاب، اور مین نصاب کے اندر یہ بات ہے، یہ سارا کچھ بیان کر رہے ہیں آپ، تو سر جی اس کو بند کریں پھر یہ۔ اور پھر وہ جو جنہوں نے لکھی ہے نا انہوں نے کس سوچ سے لکھی ہے؟ تو یہ کرامات ہیں، ان کو مانے نہ مانے کوئی ایمان پہ آپ فرق نہیں پڑتا۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو حنیفہ صاحب کشف تھے؟ ہو سکتا ہے، اچھا، اور ان کو وضو کرتے ہوئے نظر آتا ہو ہے؟ سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، آگے صفحہ نمبر 427 کوئی صوفی عبدالعزیز صاحب ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے مگر یہ صاحب کسی کو حدیث بیان کرتے ہوئے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ حدیث سچی ہے یا ضعیف حدیث۔ کیسے؟ فار ایگزامپل جب وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا تھا صوفی عبدالعزیز کو اس کے منہ سے نور نکلتے نظر آتا تھا کہ حدیث سچی ہے جھوٹی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ صوفی ان پڑھ آدمی، صوفی صاحب کو نور کیسے نظر آئے کہ حدیث نور نظر آتا ہے تو حدیث سچی، نور نظر آتا ہے تو حدیث غلط؟ آپ ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں میں وہ کہتے جی ویلے بیٹھے سی
दमादों को मसला ज़रूरत है, मैं इस वजह से ये लिख रहा हूँ, इन्होंने इसको फ़ज़ाइल माल बना लिया। तो अब आप देखेंगे कि बातें किस तरफ जा रही हैं। अभी तो जिन उधर मिर्ज़ा साहब ने कह दिया जी ये संडे को मेरा पूरे का पूरा क्लिप आएगा, लेकिन यहाँ पे अवाम को भी सोचने की ज़रूरत है कि एक तरफ हमें मिंबरों पे बैठ के रो के ऐसे किस्से सुनाए जाते हैं गुर्बत के, और दूसरी तरफ जो अपने ऊपर बात आती है तो जो मैं चौहान फैमिली से हूँ, मुझे ये बात है, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मौलाना तारिक जमील साहब पे। उनके बयान बचपन से सुने हैं, टीवी पे सबसे ज़्यादा इन्हीं को नशर किया जाता था। तो मतलब एक शख्स से इंटरव्यू लेने आए तो उसको अब एक मुझे तो ये धमकी लगती है कि उसको डरावा दबदबा अपने गिरोह रखने के लिए, जी मैं चौहान फैमिली से, आपने ब्रांड लॉन्च कर दिए, आप ब्रांड से पैसे कमा रहे हैं, फिर जो आप बयानात कर रहे हैं उससे पैसे नहीं लेते आप, ये सब कुछ बताना चाहिए। आपने कहा जी मैंने अपनी कुछ ज़ाती जायदाद नहीं ली, जो कुछ है घर का है, स्क्रीन क्या बयानात फ्री कर रहे हैं, तो मतलब तो यही निकलता। अब बहरहाल ये तो सवालात की शक्ल में है, ये तो अब कोई ना कोई जर्नलिस्ट जब जाएगा या उनका कोई दोबारा इंटरव्यू होता है उसमें ये सवाल किया था। अब वो जो एक टीम जा रहा था ना, जिन मिर्ज़ा साहब कहते मुझे तारिक जमील साहब का फ़ोन आया, बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया, बड़ा ये हुआ बड़ा वो हुआ, अब वो तो मलिया मेट हो गया सर। अब तारिक जमील साहब जैसे बात कर रहे हैं वो तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं वो तो जिन मोहम्मद मिर्ज़ा को हकारत की नज़र से जानते हैं या हकारत की नज़र से देखते हैं, जैसे उन्होंने कहा तुम मिर्ज़ा तुम मुतासर है, लगता है तुम मेरे से तो ज़्यादा ही मुतासर हो गए हैं, लगता है तुम मेरे से तो ज़्यादा ही मुतासर हो गए हैं। मतलब वडेरी लैंग्वेज है ना, वडेरे जैसे बैठे होते हैं और वो किसी को टोंट करना हो तो कहते हैं तू अच्छा तू है, समझ रहे हैं बात को। अब जिन्होंने मिर्ज़ा साहब की ये सारी बातें तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो कि मौलाना तारिक जमील साहब के मुतालिक जो कि मीडिया मुबल्लिग हैं और जिन्होंने कभी किसी के बारे में कोई हार्श वर्ड नहीं यूज़ किया, तो हम उनके साथ सारा काम किया, और जब मुझसे हार्ड सवाल किए जाते हैं तो कहते हैं जी आप इररिलेवेंट जा रहे हैं, आप इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं। सिर्फ तारिक जमील साहब से ये पूछें जी इमरान खान के मुतालिक आपका क्या ख्याल है, वो कहते हैं हाँ जी बहुत अच्छा है, लेकिन जब इमरान खान को पकड़ा गया गिरेबान से तब कोई वीडियो नहीं। उनके बड़े बड़े चैनल मौजूद है सर, मौलाना तारिक जमील ऑफिशियल मौजूद है, फिर और भी जो ऑफिशियल बहुत सारे चैनल मौजूद हैं उनके, लेकिन बयान वहाँ से नहीं आता। लेकिन आज इतना कोई मामला ठंडा हो गया, अभी जाके कहना हाँ जी वो अब तो सारे क्या देंगे ना, अब तो मैं अब क्या कहूँ कि बंदा दफना दिया जाए तो मिट्टी पान सारे ही आ जाते हैं, तो मिट्टी तो बंदा मुट्ठी पकड़ के डाल ही जाता है, हाँ जी मुझे भी इमरान खान से मोहब्बत है, ये जो होगा गलत हुआ। लेकिन जब पीक चल रही थी, जब उस शख्स के साथ जुल्म के मामला वो शुरू हुए थे, तो तब कहना वीडियो बनाना ज़रूरी था। बहरहाल अभी कंट्रोवर्सी क्या नतीजा लेती है और जिन मुझे मिर्ज़ा साहब में सारी बातों का क्या खुलासा निकालते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है, और मैं इनके इंटरव्यूज़ के रिएक्शन भी करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो रिएक्शंस भी मिलेंगे। और आपकी इस बारे में क्या राय है कि आप रिएक्शन देखना चाहते हैं जिन उधर मिर्ज़ा का जो इंटरव्यू है इरशाद भट्टी के साथ, उसका रिएक्शन वो भी आ रहा है, और मौलाना तारिक जमील साहब का जो इंटरव्यू है इरशाद भट्टी साहब के साथ, उसका भी रिएक्शन आ रहा है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।